الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یہ سبق نمبر 14 صفحہ نمبر 26 نون ساکن اور تنوین، اس کے قواعد آج ہم پڑھیں گے۔ 2 قاعدے اس کے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور 2 قواعد اس سبق میں آج پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، اظہار، اخفا، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے ادغام اور اقلاب۔ ادغام کیا ہے، اس کی تعریف سماعت فرمائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی یرملون ان حروف کا مجموعہ ہے۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں را اور لام اگر آ جائیں، کہاں آ جائیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو را لام میں آپ نے غنہ نہیں کرنا، یا میم واو نون میں غنہ کرنا ہے۔ آگے اقلاب کا کہتا ہے، فی الحال ہم ادغام ہی پڑھیں گے، اس کی تعریف بعد میں کر لیں گے۔ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ میم نون یا صبر مین، میم نون یا زبر مین، یا زبر یا، مین یا، قاف و پیش قو، مین یقوم، لام پیش لو، مین یقولو۔ آگے نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں بھی ادغام کریں گے۔ میم نون واو سر میم، واو زبر وا، میم وا، واو زبر وا، میم وارا، قاف لام سر قل، میم وارا قل، جیم نون صبر جن، نون صبر نا، جنہ، تازرتی، میم وارق الجنتی، میم نون یازر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زر من، می یومن، میم نون واو سر میم، واو زبر وا، میم وا، لام یاز لش، یا دو زر جن، میم والی جن۔ جی یہاں تک آپ نے پڑھا، تو اس میں نون ساکن کے بعد پہلے یا آیا، ادغام کیا، پھر نون ساکن کے بعد واو آیا، ادغام، نون ساکن کے بعد پھر یا، پھر واو آیا۔ آگے آگیا جی نون ساکن کے بعد میم، یہ بھی یرملون میں شامل ہے، یہاں بھی آپ ادغام یعنی غنہ کریں گے۔ اب آگے ہم بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے۔ میم مشہدن، میم مثلہی، ادغام آپ نے کرنا ہے یعنی غنہ آپ نے کرنا ہے۔ من نصیرن، من نطفة
فاتن آگے نون ساکن کے بعد را آ گیا تو را یا لام آئے تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا، کہیں کہ اس کو بھی ادغام ہی لیکن یہاں غنہ نہیں کرنا۔ مِن ربک، من ربک، مِن ربہم، من ربهم، مِن لدنہ، من لدنہ، یکن لہ، یکن لہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں را لام آئے تو غنہ نہیں کرنا۔ آگے ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں، آگے تنوین شروع ہو رہا ہے اگلی لائن سے۔ تنوین کے بعد بھی اگر حروف یرملون آئیں، جیسا کہ پہلے آپ نے بیان کیا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے ادغام ہوگا، را لام میں غنہ نہیں کریں گے۔ آگے تنوین شروع ہو رہا ہے، پیچھے جو آپ نے 3 لائنیں پڑھی اس میں نون ساکن ہی کا ذکر تھا، اب یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں گے۔ کتابًا یلقاہ، کتابًا یلقاہ، تنوین کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا، تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، تنوین کی آواز بھی نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی صرف اس کی شکل چینج ہے لیکن ہے یہ بھی نون ساکن ہی۔ آگے بڑھیے، رجل یسعی، رجل یسعی، ہدی وذکری، ہدی وذکری، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، لیکن آگے تقریباً آدھا سبق ہے، اس میں 2 لائنیں ادغام کی ہیں اور تقریباً 2.5 لائنیں اقلاب کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل مکمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا رب العالمین، قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔